بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت ٹائم 6:20 ہو گئے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام ہماری پہلے سے مقرر کردہ ترتیب کے مطابق 5 بجے ختم ہونا تھا۔ آپ حضرات اس کے لیے پورے شہر سے تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، صحابہ اکرام سے اظہار عقیدت، صحابہ اکرام کے ساتھ جان نثاری کا جو اظہار آپ نے کیا ہے، یہ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کے لیے قابل تعریف ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کراچی کے علماء کے ان تمام افراد کو جنہوں نے اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنے اجتماعات کے اندر صحابہ اکرام کے حوالے سے آپ حضرات کو واقف کیا، باخبر کیا، صحابہ اکرام کے حوالے سے گفتگو کی۔ صحابہ کا موضوع آج ہمارے وفاقی حکومت کے یہاں کوئی موضوع نہ ہو، صوبائی حکومت کے یہاں کوئی موضوع نہ ہو، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں نہ وزیر اعظم کی طرف سے کوئی اظہار مذمت آج تک ہوا ہے اور نہ وفاقی وزیر مذہبی امور کی طرف سے کوئی اظہار مذمت ہوا ہے، نہ صوبائی وزیر اعلیٰ کی طرف سے کوئی اظہار مذمت ہوا ہے، نہ صوبائی وزیر مذہبی امور کی طرف سے کوئی اظہار مذمت ہوا ہے، نہ ہو یہ موضوع آپ کے ہاں، لیکن یاد رکھیے یہ امت مسلمہ، یہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان رکھنے والے، یہ صحابہ کے معاملے کے اندر کسی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج پورے پاکستان کے اندر صحابہ کی عظمت، صحابہ کے تحفظ، صحابہ کی عقیدت کے اجتماعات ہو رہے ہیں، میڈیا میں انہیں سنسر کیا جا رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کون ہیں جو اس سنسر کی پالیسی کو چلا رہے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، مجھے اجازت دیجئے کہ 73 سال کے اندر پاکستان میں فرقہ واریت، مذہبی مخالفت اس لیے یہاں پنپتی رہی کہ ہماری حکومت کے افراد کان دبا کر سوتے رہے۔ آپ چاہتے ہیں حکومت کا طرز عمل یہی رہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں مسلسل غفلت اور پہلو تہی سے کام لیتی رہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ نہیں چاہتے، ہم سب اس پاکستان کے عوام ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہمیں عقیدت ہے ہر صحابی سے جو نبی علیہ السلام کا سپاہی تھا، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بدر، احد، احزاب، حنین سارے مقامات پر آگے پیچھے دائیں بائیں تھا، اس کی عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اجازت نہیں دے سکتے، قطعاً اجازت نہیں دے سکتے کہ صحابہ کی گستاخی پاکستان کی سرزمین میں کہیں بھی کی جائے۔ لہذا آج کا یہ اجتماع یہ اکیلا اجتماع نہیں ہے، آج یہ اجتماع ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی زیدہ مجدہ کا اجتماع ہے، یہ جامعہ دارالعلوم کا اجتماع ہے،
یہ جامعہ بنوری ٹاؤن کا اجتماع ہے، یہ جامعہ فاروقیہ کا اجتماع ہے، یہ ہمارے سارے مدارس کا اجتماع ہے، اور یہاں جتنی تنظیمیں تشریف فرما ہیں یہ ان سب کا اجتماع ہے، اس لیے کہ صحابہ ہم سب کے صحابہ ہیں۔ لہذا یہ اجتماع یہ ایک اجتماع نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا اجتماع ہونے جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ بھی مکمل یکجہتی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم جماعت اہل حدیث کا اجتماع اتوار کے دن ہو رہا ہے، ہم اس کے ساتھ بھی مکمل یکجہتی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان دنوں میں ہمارے اس ریجن میں جس کے اندر پاکستان ہے، ہندوستان ہے، چین ہے، روس ہے، ایران ہے، ترکی ہے، یہاں اس ریجن کے اندر اب نئے سیاست کے پیرامیٹرز بن رہے ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ پاکستان چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، ترکی کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کر رہا ہے۔ ہندوستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا ہے۔ یہ نئی پلاننگ ہے جو اس ریجن کے اندر ہو رہی ہے۔ پاکستان ایک اہم ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ پاکستان کو متاثر کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے وہ لوگ جو اردو بھی فارسی زبان میں بولتے ہیں وہ یہاں ہنگامہ کر رہے ہیں۔ انہیں اردو کے لہجے میں بولنی نہیں آتی، وہ اردو بھی فارسی زبان میں بولتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ان کا لنک، ان کا رابطہ، ان کا تعلق کہاں ہے، کس سے ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں آپ سے، میرے مخاطب آپ ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ صحابہ کی عظمت کی بات کر رہے ہیں، آپ نبی علیہ السلام کی عظمت کی بات کر رہے ہیں، اور جب آپ نبی علیہ السلام کی عظمت کی بات کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی ربوبیت کی بات کر رہے ہیں، اور جب تک آپ اس راستے پر ہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لوگ آئے افغانستان میں، انہوں نے آ کر وہاں بہت کچھ کرنا چاہا، آج وہ سب واپس جا رہے ہیں۔ مقابلہ داڑھی ٹوپی اور پگڑی سے تھا؟ ہرگز نہیں، مقابلہ ان سے تھا جو اللہ پر یقین رکھنے والے اور اللہ کے لیے جان کی بازی لگانے والے تھے۔ آج بھی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ صحابہ کے عاشق ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، آپ آگے رہیں گے۔ پاکستان میں اس وقت ہر جگہ اجتماعات ہو رہے ہیں، ہمیں بخوبی علم ہے، وہ ہمارے رابطے کے اندر ہیں، تمام مکاتب فکر اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے۔ انشاءاللہ آپ نے جس طرح آج اس اسٹیج پر اور یہاں مجمع میں جس اتحاد کا اظہار کیا ہے، جس اتفاق کے ساتھ آپ آئے ہیں، جس والہانہ انداز میں آپ نے دین اور اسلام سے اپنی وابستگی کا ثبوت دیا ہے، میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں ہم احتجاج اور اظہار مذمت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی زیدہ مجدہ نے جو مطالبات اپنے پیغام کے اندر ذکر کیے ہیں
وہی ہمارے مطالبات ہیں۔ ہم پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو رواج دینے والے، اس کے اندر ملوث ہونے والے تمام افراد کے لیے گرفتاری اور دہشت گردی کے مقدموں کی بات کر رہے ہیں۔ حکومت کو ہمارا مطالبہ ماننا ہوگا۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ آپ تائید کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں فرقہ واریت کو پھیلانا چاہتے ہیں، نام حب اہل بیت کا ہے، نام غم حسین کا ہے، نام کچھ اور ہے، لیکن وہاں ذکر ہو رہا ہے صحابہ کے خلاف دریدہ ذہنی کا، ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا تحفظ بنیاد اسلام بل کو تمام صوبائی اسمبلیوں سے پاس کرایا جائے، نیشنل اسمبلی سے پاس کروایا جائے، جب تک یہ سیلاب جو نکل چکا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ میں آخر میں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، آخر میں ان تمام اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دن رات یہاں لگا کر یہ سارے انتظامات کیے، علماء جو مختلف اجتماعات کرتے رہے، اور ائمہ مساجد جو اپنے کنونشنز مختلف مقامات پر منعقد کرتے رہے، اور ہمارے انتظامیہ کے وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہماری میڈیا کی وہ ٹیمیں جو یہاں اس وقت موجود ہیں، اور انہوں نے پہلے اس ساری خباثت اور گندگی کو جس میں صحابہ کے خلاف بولا گیا تھا اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس پر ہم انہیں اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی جماعت اگر اسلام کی مقدس شخصیات کے خلاف اگر کوئی بات کر رہی ہے، کوئی تنظیم ہو، کوئی گروہ ہو، آپ نے انہیں ہائی لائٹ کرنا ہے، اور آپ نے اس ملک کے اندر امن، اس ملک کے اندر آپ نے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو قائم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں تمام تنظیموں اور جماعتوں کا جن کا تعلق مسلک دارالعلوم دیوبند سے ہے، اور جو دیگر مسالک کے حضرات یہاں آئے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔